بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص تھا جس کو یہ صلاحیت حاصل تھی کہ وہ اپنے ذہن کی طاقت سے مادی چیزوں کو حرکت دے سکتا تھا۔ وہ اپنی اس طاقت کا مظاہرہ مختلف جگہوں پر کرتا اور لوگوں میں مقبولیت حاصل کرتا تھا۔ ایک دفعہ مائنڈ سائنسز کے ایک پروفیسر نے اس کا یہ کرتب دیکھا اور اسے یہ دعوت دی کہ آپ ہماری یونیورسٹی آئیں، ہمارے شاگردوں کو بھی یہ کرتب دکھائیں، وہ یقیناً آپ سے بہت متاثر ہوں گے۔ مین وائل پروفیسر صاحب نے کیا کیا کہ انہوں نے اپنے شاگردوں کو اس واقعے کا بتایا اور ان کو یہ ٹاسک دیا کہ ہم اس شخص کو جب وہ شعبدہ باز ہمارے سامنے آئے گا، ہم یہاں ٹیبل کے اوپر ایک گلاس رکھیں گے اور اسے کہیں گے کہ اپنے ذہن کی طاقت سے اس کو اٹھا کے دکھاؤ۔ ٹھیک اسی وقت آپ سب نے کیا کرنا ہے کہ آپ سب نے اپنے ذہن کی طاقت، اپنی سوچ کی توجہ اس بات پہ مرکوز کرنی ہے، اس نیت کے ساتھ کہ یہ گلاس اپنی جگہ سے نہ ہل سکے، اور ہم نتیجہ دیکھیں گے کہ کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح ہوا جب وہ شعبدہ باز اپنا کرتب دکھانے، اپنے ٹرک دکھانے کے لیے ان کے پاس آیا، اس نے ہر طرح کی کوشش کر کے دیکھ لی، ڈفرینٹ ٹیکنیکس آزمائیں، ڈفرینٹ طریقے سے بار بار کر کے دیکھ لیا، لیکن وہ اس گلاس کو ذرہ برابر بھی حرکت نہ دے سکا، کیونکہ وہ پوری کلاس، وہ شاگرد اجتماعی طور پر اپنی سوچ اس چیز پر مرکوز کیے ہوئے تھے کہ وہ گلاس یہاں سے نہ ہل سکے۔ یہ سب ممکن ہوا ان شاگردوں کی کولیکٹیو پاور آف انٹینشن سے۔ ایک تو ہمارے ذہن میں طاقت ہے جس کو ہم مائنڈ پاور کہتے ہیں، اور ایک پاور آف انٹینشن ہوتی ہے جسے ہم ارادے کی طاقت کہتے ہیں۔ ان تمام شاگردوں کی کولیکٹیو پاور آف انٹینشن کی وجہ سے وہ شعبدہ باز جس کے ذہن میں یہ طاقت تھی کہ وہ یہ کرتب کر سکتا تھا، وہ اپنا کرتب نہ کر سکا۔ بالکل ایسے ہی ہم اس چیز کو استعمال کر کے اپنے وطن، اپنے ملک پاکستان کی خدمت کر سکتے ہیں، اس کو بہت کچھ دے سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ سب نے اپنی توجہ، اپنے ذہن کی طاقت اور اپنے ارادے کی طاقت پاکستان پر، اپنے ملک پر اس نیت سے مرکوز رکھنی ہے کہ ہر وہ چیز جو جھوٹ ہے، جو ناحق ہے، جو ہمارے ملک کے لیے فائدہ مند نہیں ہے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے گی، وہ ایکسپوز ہو جائے گی، وہ کمزور ہو جائے گی، وہ ناکام ہو جائے گی اور بالآخر ختم ہو جائے گی۔ اور یہ کہ ہر وہ چیز جو سچ ہے، ٹروتھ ہے، حق ہے اور ہمارے ملک کے لیے بینیفیشل ہے، ایسی ہر چیز، ایسی ہر کوشش کامیاب بھی ہوگی، ظاہر بھی ہوگی، طاقت بھی پکڑے گی، مشہور بھی ہوگی، استقامت اختیار کرے گی اور بالآخر ہمارے ملک کو فائدہ پہنچائے گی۔ آپ سب نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ ہم جب اپنی زندگی میں کوئی کام کرنا شروع کرتے ہیں، کام کرنے کا ارادہ کرتے ہیں، اور ہمارے آس پاس کے لوگ، ہمارے شریک، ہمارے ریلیٹیوز، ہمارے حاسدین اس میں اپنی نیگیٹو انٹینشنز ڈال دیتے ہیں، اپنی بیڈ انٹینشنز ڈال دیتے ہیں، اس پہ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے مخالف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ ہم الٹیمیٹلی وہ کام نہیں کر پاتے، ہم فیل ہو جاتے ہیں اور ان کی بیڈ انٹینشنز کامیاب ہو جاتی ہیں۔ اگر چند لوگوں کی بیڈ انٹینشنز کسی کے مثبت کام کو روک سکتی ہیں، تو اتنے بڑے لیول پہ، ہیوج لیول پہ اجتماعیت کی پازیٹیو انٹینشن اور پازیٹیو پاور آف انٹینشن جو ہے بری چیزوں کو ختم کیسے نہیں کر سکتی۔ یہ اتنی زبردست اور اتنی کارآمد چیز ہے کہ اگر بہت بڑی تعداد میں لوگ مل کر یہ کام کریں تو اس کے ریزلٹس دنوں میں آ سکتے ہیں۔ یہ ایک ریئلٹی ہے، ایک بہت زبردست چیز ہے۔ آئیں ہم سب مل کر یہ کام کرتے ہیں۔ یہ کام ہم نے دن میں کئی دفعہ کرنا ہے۔ نماز پڑھتے ہیں، ہر نماز کے بعد یہ کام کرنا ہے۔ دن کے مختلف اوقات میں صبح و شام جب ایزی ہوں ہم نے یہ کام کرنا ہے، اور کچھ دیر تک اپنی سوچ کی طاقت مرکوز رکھنی ہے اس سوچ کے اوپر۔ جب ہم یہ کنیکٹیوٹی اور یہ ارتکاز کو اپنے بڑھائیں گے تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگا۔ ہم سب میں مل کر کام کریں اور ہم بہت جلد بہت پازیٹیو چینجز دیکھیں گے اپنے ملک میں انشاءاللہ تعالی۔